تاریخ کے اوراق میں کچھ نام ایسے ہیں جو صدیوں سے انسان کے دل میں سوال بھی جگاتے ہیں اور خوف بھی۔ انہی میں ایک نام یاجوج ماجوج کا ہے، ایسی قوم جس کا ذکر براہ راست قرآن مجید میں آیا اور جس کی تفصیل ہمیں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے واقعے میں ملتی ہے۔ یہ کہانی محض ایک افسانہ نہیں بلکہ قرآن اور مستند احادیث کی روشنی میں بیان ہونے والی ایک حقیقت ہے، جس میں تاریخ بھی ہے، عبرت بھی اور مستقبل کا ایک ہولناک منظر بھی۔ آئیے پردہ اٹھاتے ہیں اس راز سے۔ زمانہ قدیم، زمین کے ایک دور دراز خطے میں جہاں بلند و بانا پہاڑ آسمان سے باتیں کرتے تھے، ایک کمزور قوم آباد تھی۔ وہ لوگ کھیتی باڑی کرتے، بکریاں پالتے اور سادہ زندگی گزارتے تھے۔ چلو دوڑتے ہیں، ہاں پیچھے مت رہنا۔ فصل تیار ہے، جلدی کرو۔ ہاں، سورج ڈوبنے سے پہلے۔ ہوا تیز ہو رہی ہے، چلو گھر۔ ہاں جلدی سے چلو۔ دیکھو، پہاڑوں کے پار سے خطرہ آ رہا ہے۔ کیا ہے وہ؟ اندھیرا بڑھ رہا ہے، ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ ہماری مدد کرے گا، ہمت نہ ہارو۔ مگر ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خوف بسا رہتا تھا۔ ہر سال کسی مخصوص موسم میں پہاڑوں کے اس پار سے ایک وحشی ہجوم ٹوٹ پڑتا۔ وہ لوگ تہذیب سے عاری، بے رحم اور تباہ کن تھے۔ وہ فصلیں جلا دیتے، بچوں کو اٹھا لے جاتے، گھروں کو مسمار کر دیتے۔ وہ تھے یاجوج ماجوج۔ This wall cannot hold us forever! تباہ کر دو سب کچھ۔ اقتلوا النائدات! For the hordes! Bang on! Keep moving! ایک دن اس مظلوم قوم کو خبر ملی کہ ایک عادل بادشاہ ان کے علاقے میں آیا ہے۔ وہ بادشاہ صرف طاقتور ہی نہیں بلکہ منصف اور خدا ترس بھی تھا۔ وہ تھے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ، جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ایک قوم ملی جو بمشکل بات سمجھ سکتی تھی۔ یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا ہم آپ کو مال دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے جواب دیا، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے۔ تم اپنی قوت سے مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے، تم اپنی قوت سے مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ ہم اس پہاڑی گزرگاہ پر ایک مضبوط دیوار کھڑی کریں گے۔ لیکن حضور، دشمن بہت دور پہاڑوں میں ہیں، ہم تیاری کرتے ہیں، انہیں قریب آنے نہ دیں گے۔ جی حضور، ہم تیار ہیں، شروع کرو، اللہ ہمارا ساتھ ہے۔ لوگو ذرا غور سے سنو،
हम सुन रहे हैं ज़ुल्क़ुरनैन। इन पहाड़ों के पीछे दुश्मन है, हमें एक दीवार बनानी होगी। अल्लाह हमारा साथ दे। देखो ये खला हम भर देंगे जैसा आप कहेंगे। सुनो मेरे साथियों, ये आग हमारी रूह को तेज करती है। हम इस धात को तलवार में ढालते और अपने दुश्मनों को शिकस्त देते हैं। हिम्मत करो, आगे बढ़ो और फतह हमारी होगी। पहाड़ों के दरमियान एक अजीमुशान मंसूबा शुरू हुआ। लोहे की सीलें लाई गईं, उन्हें तह दर तह रखा गया। फिर आग दहकाई गई। जब लोहा सुर्ख हो गया तो उस पर पिघला हुआ तांबा उंडेला गया। कुरान कहता है, आतूनी जुबर अल हदीद। यूं एक अजीम रुकावट खड़ी हो गई, ऐसी मजबूत कि याजूज माजूज न उस पर चढ़ सके न उसे तोड़ सके। जुल्करनैन ने फरमाया, ये मेरे रब की रहमत है, और जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो उसे रेजा रेजा कर देगा। ये जुमला गोया एक मुस्तकबिल की घंटी था। वक्त गुजरता रहा, सल्तनतें उठीं और मिट गईं, कौमें आईं और चली गईं, मगर वो दीवार कायम रही। अहादीस में आता है कि याजूज और माजूज हर रोज दीवार को खोदते हैं। कि जब सूरज की रोशनी नजर आने लगती है तो उनका सरदार कहता है, कल आकर मुकम्मल करेंगे, और वो इंशाअल्लाह नहीं कहते। अगले दिन दीवार पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है। ये सिलसिला जारी है। ये महज एक दास्तान नहीं, बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित हकीकत है। फिर वो वक्त आएगा जब जमीन पर फितनों की यलगार होगी। दज्जाल जाहिर होगा और फिर नाजिल होंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। वो दज्जाल को शिकस्त देंगे, मगर इसके बाद एक और आजमाइश होगी, याजूज और माजूज का खुरूज। कुरान फरमाता है, हत्ता इदा फुतिहत याजूज व माजूजा, सूरतुल अनबिया 96। जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते आएंगे, वो समंदर पी जाएंगे, रास्ते की हर चीज रौंद डालेंगे। उनकी तादाद बेशुमार होगी। सही अहादीस में आता है कि वो एक झील का पानी पी जाएंगे और आखिरी आने वाले कहेंगे, यहां कभी पानी था। दुनिया चीख उठेगी, लोग पहाड़ों में पनाह लेंगे। उनके सरदार ने आसमान की तरफ देखा और बोला, तीर चलाओ, आसमां वालों को भी खत्म कर दो। हजारों तीर आसमान की तरफ छोड़े गए।
کچھ دیر بعد وہ تیر واپس گرے، ان پر خون جیسا مادہ تھا۔ وہ قہقہے لگانے لگے، ہم نے اوپر والوں کو بھی مار دیا۔ ان کی ہنسی آسمان تک پہنچی، مگر وہ نہیں جانتے تھے یہ ان کی آخری ہنسی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کوہ طور پر چلے جائیں گے، وہاں وہ اللہ سے دعا کریں گے۔ Peace be upon you. Your faith has brought you comfort. پھر اللہ تعالیٰ ایک خاص بیماری یعنی کیڑے بھیجیں گے جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگی۔ صبح ہوگی اور زمین لاشوں سے بھری ہوگی۔ پھر اللہ پرندے بھیجیں گے جو ان لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ بارش برسے گی جو زمین کو دھو ڈالے گی۔ یہ منظر انسانیت کے لیے ایک عظیم عبرت ہوگا۔ وہ میدان جہاں یاجوج و ماجوج کا سیلاب بہا تھا اب خاموش تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کل یہاں قیامت کا منظر تھا۔ ان کے درمیان کھڑے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے چہرے پر شکر کا نور تھا۔ انہوں نے زمین کی طرف دیکھا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ دنیا نے پہلی بار حقیقی سکون دیکھا۔ ظلم رک گیا، جنگیں ختم ہو گئیں، لوگ عاجز ہو گئے تھے۔ کسی کو اپنی طاقت پر غرور نہیں رہا تھا۔ زمین پر برکت بڑھ گئی۔ کیا وہ دیوار آج بھی موجود ہے؟ کیا وہ کسی پہاڑی سلسلے کے پیچھے ہے؟ کیا وہ جدید دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے؟ قرآن نے مقام کی وضاحت نہیں کی۔ علماء کی آراء مختلف ہیں، کچھ اسے قفقاز کے پہاڑوں سے جوڑتے ہیں، کچھ وسطی ایشیا سے، لیکن حقیقت یہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یاجوج و ماجوج کا قصہ صرف مستقبل کی خبر نہیں، یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ طاقت، تہذیب اور ٹیکنالوجی سب عارضی ہیں۔ جب اللہ کا حکم آئے گا تو کوئی دیوار باقی نہیں رہے گی۔